تو آج کے دن اپنے مومن بھائی کو کھلانا بھی اور اسپیشلی میٹھا کھلانا اس کی بھی کتنی اہمیت ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سوال آپ نے جواد بھائی سے کیا تھا جی بالکل. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص موجود ہے. ہم جو وسیلہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ اپنے قیاس سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت ہے جسے سورہ توحید کہتے ہیں. یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی خلاقیت کا، اس کی صمدیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی جلالیت کا جب آپ عکس دیکھنا چاہیں تو قرآن کی ایک سورت جس کا نام ہے سورہ توحید، جسے ہم کہتے ہیں سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص میں رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا اللہ احد میں ایک ہوں، کہا قل اے حبیب تم کہہ دو، تم کہہ دو کہ میں ایک ہوں. تو اللہ نے جس کے ذریعے کہلوایا ہم اس کے ذریعے اللہ تک جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک جا کے دعا کرتے ہیں. پھر قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. معاف کرنے والا اللہ، بخشنے والا اللہ، عطا کرنے والا اللہ. اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، نہ اب دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، بلکہ زہرا کے بابا کو دیکھنا، تاجدار مدینہ کو دیکھنا، تاجدار ختم نبوت کو دیکھنا. اور جب ان کے پاس جاؤ گے، جب تم وہاں دعا کرو گے، اب اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھے گا بلکہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے گا، سورہ مزمل کو دیکھے گا، سورہ مدثر کو دیکھے گا، چہرہ دحا کو دیکھے گا. اور تمہارے اللہ لَوَجَدُ اللَّهَ، اب تم اللہ کو معاف کرنا والے پاؤ گے، اب اللہ کو تم رحم کرنے والے پاؤ گے. تو اس رات میں ہم جو درود مصطفیٰ پڑھتے ہیں، جو اولیاء کاملین ائمہ کرام کا جو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں، کہا پروردگار یہ وہ ہیں جو تیرے لاڈلے ہیں، جو تیرے پیارے ہیں. جب لاڈلوں کا وسیلہ دیکھا جاتا ہے تو اللہ اپنے لاڈ والوں کی وجہ سے ہم گناہگاروں کی دعا قبول فرما لیتا ہے. نور بھائی تو ایکسس کارڈ ہے، کسی آپ نے بلڈنگ میں انٹر ہونا ہو تو آپ تب تک انٹر ہی نہیں ہو سکتے، جو بڑی سے بڑی جو نا شان و شوکت والی بلڈنگز ہوتی ہے، جب تک آپ کے پاس اس کا کارڈ نہ ہو یا کوڈ نہ ہو. یہ کوڈ ہے. اب یہ جو کوڈ والے یہ ان کی زندگی کیا تھی؟ جناب علی کی دیکھیں، صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی یہ تھی اللہ سے مانگ کر مخلوق کو کھلانا، مخلوق کو بانٹنا، مخلوق کو عطا کرنا. تو جب ہم ان کا وسیلہ دیکھتے ہیں تو ان کی طرز زندگی دیکھتے ہیں، تو ان کی طرز زندگی یہ ہوتا ہے اللہ سے لیتے ہیں، مخلوق میں بانٹتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے نبی سے پوچھا یا ایو اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حبیب اسلام کیا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کرنا ہے اسلام. فرمایا یا رسول اللہ ایو اور کیا ہے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی توبہ، یاد رکھیے گا ناظرین، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ شاید آپ بخشش کی دعا کریں نہیں معافی ہوتی. ان کی معافی یہ ہوتی ہے اس کو کھانا کھلانا کہ جن کے دل سے اللہ نکلے تو اللہ کی بارگاہ میں عرش تک ایسا جائے کہ اس اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو جو آپ نے سوال کیا مومنین کو دیکھنا، مومن کو دیکھنا عبادت، مومن کو مسکرا کر دیکھنا عبادت، مومنین کے اکرام کرنا عبادت. کسی مومن جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اس کے کھڑے ہو کر حدیث میں معانقہ کرنا، نہیں ایسے ہاتھ کھول کر گلے ملنا. حدیث میں کہ جب وہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب جدا ہونے پہ اتنی بخشش ہے تو مومن کو خوش کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، مومن کو کھلانا کتنا بڑی نیکی ہے. مومن راضی ہو جائے جو ایمان والا ہے، پھر کہوں گا اللہ کا جو لاڈلا ہے، جو رسول اللہ کا لاڈلا ہے، جو ان کے خانوادے کا لاڈلا ہے، جو ان کے اصحاب کا لاڈلا ہے، وہ جس سے راضی ہو جائے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. کیا پیاری بات ہے. اچھا اس میں ماؤں کا کردار، کیونکہ دیکھیں ہم جیسے اپنی ماؤں کو اپنے بچپن میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم بڑے ہو کے وہی چیز کرتے ہیں. جیسے آج کی رات جو اسپیشلی اہتمام کیا جاتا ہے، جو دسترخوان بھی کیا جاتا ہے، جو میٹھے بنائے جاتے تھے، جو لوگوں میں خوشی سے تقسیم کیے جاتے تھے، تو وہ آج بھی یاد ہے کہ یہ چیز کرنا ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے. اب اس میں ماؤں کا کردار بھی تو آ جاتا ہے نا. دیکھیں یہاں پر کچھ چند چیزیں ہیں جس سے ہم توجہ دلائیں گے. صرف کھانے پکانے میں نہیں لگنا ہے اپنے، عبادت میں. ٹھیک ہے، یہ آگے رمضان کے لیے بھی سن لیں. جی اگر آپ حلوہ بھی بنا رہے ہیں نا تو ساتھ ساتھ آپ درود شریف پڑھتے جائیں. آپ کچھ نہ کچھ بچوں کو کہتے جائیں کہ بھائی درود شریف پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو صرف حلوے بنانے نہیں ہیں، حلوے بناتے بناتے عبادات کا بھی اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے، غافل نہیں ہونا، غافل نہیں ہونا ہے. یہ رمضان کے لیے بھی ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اتنا آپ دسترخوانوں پہ زور نہ دیں، ورنہ جو بیچاری بنا رہی ہے وہ تو اس کا تو سارا دن پکانے میں گزر گیا. افطار بھی میرے خیال میں کچن میں ہی ہوتی ہے کہ وہ کھجور ان کو پکڑائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کرنے، اور وہ پکوڑے تلنے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو آج کی رات جو ہے نا، اب جیسے نا پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب سے ملاقات ہوتی تھی، ایک میسج بھی چلتا تھا بھائی مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں وغیرہ.
اب براڈ کاسٹ کر دیا جاتا ہے نا. جی اچھا آج کی رات کوشش کریں اپنے بچوں کو قریب رکھیں تاکہ وہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں, اگر گھر میں لا سکتے ہیں, ان کی خدمت کر سکتے ہیں, تو اس سے بڑی نیکی عبادت کوئی نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ سب سے اہم کہ عبادات جس وقت آپ کر رہے ہیں نا تو اپنے بچوں کے جانماز اپنے ساتھ لگائیں تاکہ وہ بھی دیکھیں ہاں ہماری امی آج عبادت کر رہی ہیں. روزے کا اہتمام اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو پاکٹ منی آپ دے رہے ہیں نا ان کو بتائیں کہ بھئی اس میں سے جو ہے نا تمہاری دوست کو تم نے کیا دینا ہے. آج جو تمہیں لگتا ہو کہ تمہاری کلاس کے اندر جو لنچ باکس جس کا تھوڑا سا کم بھرا ہوا ہے نا اس کے قریب جاؤ, اس کو گفٹ کر دو, اس کو چیزیں دو. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچہ جو بچپن سے دینے کا عادی ہے نا, وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, وہ آیت پہ بچہ شروع سے جب امپلیمنٹ کرتا ہے نا تو وہ اس کے دل میں جو مال و متاع کی لالچ ہے نا وہ ختم ہوتی جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑا رزق میں برکت کرنے کا آسان سا فارمولہ یہ ہے, آپ اللہ کی راہ میں ایک دیں, اللہ کا وعدہ ہے وہ 70 اور 70 سے زیادہ آپ کو عطا کریں گے. یہ ایک زندگی کا اصول ہے اور میں نے اپنی زندگی کے اندر اس کو نبھا کے دیکھا کہ جب ہاتھ روکا تو کنگال ہو گئی, اور جب دینا شروع کیا تو اللہ نے وہاں سے دیا جہاں ذہن و گمان نہیں تھا, وہم نہیں تھا. تو آج کی رات عبادات بھی کریں جن سے آپ کی نا اتفاقیاں ہیں. کوشش کریں, جیسے میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں نا تو جو ان کے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ کی پھپھی آپ سے ناراض ہیں, پھپھیاں ناراض ویسے ہوتی نہیں ہیں, آپ نے کچھ ڈسٹینس آپ نے کریٹ کر لیا ہے, اس کو ختم کریں. آج کے جو بھانجا بھانجی ہیں, بھتیجا بھتیجی ہیں, جائیں اپنی پھپھیوں کے ہاں, اپنے چچاؤں کی خیریت پوچھیں, اپنے تایا ابو سے پوچھیں کہ وہ کیسے ہیں. اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ جو, کیونکہ ہم اپنے بھائی بہنوں سے کتنی محبت کرتے ہیں نا, جناب سکینہ کتنی محبت کرتی تھی نا, تو یہ محبت کا انداز ہے. آج کا یہ پیغام ہے کہ رشتے جن سے آپ صلہ رحمی کرنا کتنی بڑی نعمت ہے اور قطع رحمی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور اگر آپ یہ دونوں صلہ رحمی آپ پہ نہیں ہے اور قطع رحمی جو ہے وہ آپ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آج ہی رات کی عبادت بھی کریں تو قبول نہیں ہے. آپ تنہا ہیں, آپ خالی ہیں, کیونکہ یہاں پر جو ہے نا آپ کی سمجھ لیں کہ وہ جو سیاہ نقطہ ہے نا وہ ہٹے نہیں ہیں. جیسے آپ نے جو کینہ کی بات کی تو آف کورس وہ کینہ ہی تو تھا کہ جس کو آپ کلیئر کرنے نہیں جا رہے. پتہ ہے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کی آنکھوں دیکھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی غلط ثابت ہو جاتی ہیں, آپ نے جو سنا ہوتا ہے وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. جب تک آپ کلیئر نہیں کرتے ہیں اس بات کو, آپ وہیں پر رہتے ہیں, فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. ان فاصلوں کو کم کیجیے. قرآن کے اندر اکثر بہت سارے لوگ کہتے ہیں وظائف بتائیے, وظائف ہم بتائیں گے وظائف بھی, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ پورے قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نظر بد کا آپ کو بہت کم تذکرہ ملے گا, ٹھیک ہے, دم کا آپ کو کم تذکرہ ملے گا, حقوق العباد کا کثرت سے ذکر ملے گا. تم نے بات کیسے کرنی ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے, دولت مرتبہ اللہ نے دے دیا ہے, تکبر نہیں دکھانا ہے, اللہ کے قریب رہنا ہے, نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں. یہ باجماعت نماز کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ چلے کوئی بیمار تو نہیں ہے. جنازے میں شرکت کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ اس کے بچے کتنے بڑے ہیں, کتنے چھوٹے ہیں, اندازہ ہو کہ اس کے گھر کا گزارا ہوگا کس طرح سے, اس کے گھر فیملی ممبرز کتنے. یہ تمام جو ہے نا دین کی خوبصورتی ہے. کیا کہنے. ہاں. اور یہ جو شب برات بھی ہے نا, آج کی رات کوشش کریں, جو ماں باپ ہے نا, باپ اپنے بچوں کو لے کر جائے قبرستان اور بیٹھے اپنی, اگر اماں کی قبر ہے, ابا کی قبر ہے, کیونکہ جو ماں باپ کریں گے بچے اور تو وہ پھر دعائیں کریں. یہ ایصال ثواب جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں, کچھ لوگ تو ماشاء اللہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارا سال جو ہے باقاعدگی سے قبرستان جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں 2 دفعہ ہی وہ قبرستان کا رخ کرتے ہیں, یا تو وہ عاشورہ کے روز رخ کرتے ہیں, اور یا پھر وہ شب برات جس دن ہوتی ہے اس دن اپنے پیاروں کا جا کے رخ کرتے ہیں. تو کتنا فریکوینٹ جانا چاہیے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شافع محشر ہیں. وہی محشر کے روز جب اللہ پاک ہمیں بخشے گا تو وسیلہ وہی ہے اور ان کی اولاد وسیلہ ہے کہ اللہ پاک, اور صرف یہ نہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے اپنے والدین جو مرحومین ہیں وہ بھی جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی مغفرت ضرور طلب کیجیے, کیونکہ آج کی تو رات ہے,
اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگنے کی اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی اصال ثواب کرنے کی. میں اصال ثواب کی طرف آؤں گی علامہ صاحب، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے. آج کے دن کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو غسل لیا جاتا ہے اس میں اسپیسیفکلی کیا یہ بات درست ہے؟ وہ بیری کے پتوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ بیری کے پتے ایڈ ہوتے ہیں، یا پھر یہ ویسے ہی بات بنی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے کوئی میری نگاہ سے تو نہیں گزری کوئی علم کسی روایت میں نہیں، البتہ غسل کا فقط لفظ ہے. جی جی. اصل بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک جو اور بیان کروں، شب برات ہمارے یہاں چونکہ خاص طور پہ اس میں امام زمانہ اسلام سے نسبت ہے، تو میں نے جتنے بھی ابھی آپ کے سامنے بیان کی 2 سیگمنٹ سے باتیں، اس میں ریکمینڈ نہیں ہے اس شب میں خاص طور پہ جانا. اور اس کا ایک فلسفہ شاید یہ ہے کہ چونکہ امام زمانہ کی ولادت کی شب ہے، تو ولادت کی شب میں قبرستان کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. اوور آل شریعت کو پسند ہے کہ زیارت قبور کی جائے تاکہ تزکیہ نفس ہو، موت یاد آئے، لیکن ایسی مناسبت مثلا ربیع الاول کا مبارک مہینہ، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہو، 17 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد باسعادت ہے، تو کیا آپ تصور کریں گے کوئی اس دن میلاد کی محفل ہے یا اس دن یہ محفل ہے؟ تو اس حوالے سے ایک ہمارے یہاں ایک غلط فہمی لوگوں میں شاید رائج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن عبادات اور جیسے جشن محافل وغیرہ اس کا کثرت سے، اسی طرح ایک غلط فہمی واللہ عالم میں اپنے اعتبار سے اس کو بیان کر رہا ہوں، علماء بہترین اس میں روشنی ڈالیں گے. عاشورے کے دن خاص طور پہ جانا، مطلب وہ اتنا اہم غم کا دن ہے کہ جو رسول خدا پہ بھی غم ہے، یعنی صرف شہادت کے بعد نہیں، شہادت سے پہلے رسول نے مغموم ہو کے دکھایا اس غم میں. تو اس دن بھی ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن جائیں. اس دن یہی ہے کہ آپ نظر نیاز جیسے کرتے ہیں، ایک روایج ہے مسلمانوں میں، اور اس دن جو ہے وہ شہادت نامہ پڑھا جاتا ہے یا مجالس جیسے آپ کہتے ہیں. بلکہ فقہ جعفریہ میں اگر کوئی وہاں پہ بھی بات ہوئی تو وہ اپنے جو ان کے لیے جو زیادہ افضل ہے وہ امام حسین کی ہم کو منانے ہیں کہ وہ سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے نزدیک وہ غم زیادہ مقدم ہے. تو یہ 2 ایک غلط فہمی شاید ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو ہے کہ شب براعت اور یہ روز عاشور جو رخ کرتے ہیں قبور کا، ان 2 دن بہرحال یہ نہ کریں. اس کے علاوہ پورے سال آپ جائیں، شریعت کو پسند ہے، ریکمینڈ ہے. رہا خواتین کے حوالے سے تو وہ بات بھی یہی کہ اس میں بھی علماء کی اپنی اپنی آراء ہیں، تو اپنے اپنے آراء کو دیکھنا چاہیے. اس میں یہ کہ لیکن کیا ممانعت ہے کہ جیسے ہمارا بریک میں سوال ہوتا ہے کہ خواتین کیا رخ کر سکتی ہیں، کیا ممانعت ہے؟ عرض کروں، دیکھیں اس میں ایک جملہ علماء یہ کہتے ہیں کہ خواتین با پردہ، اگر وہ والی بات بھی کہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں با پردہ کی شرط تو ویسے بھی موجود ہے. رہا اس میں یہ کہ اگر اس میں علماء کی اپنی اپنی خاص رائے تو اس کو فالو ضرور کریں، لیکن میں فی نفسے ہی خاتون کے قبرستان جانے میں، زیارت قبور کرنے میں، بشرط یہ کہ فتنہ و فساد یہ شرط ہے کا خدشہ نہ ہو. اس میں یہی معاملات ہیں، وہ تو بندوں کے لیے بھی ہے، وہ تو بندوں کے لیے بھی ہے. آج کل کے قبرستان کے معاملات ہیں نا، اس پہ گورنمنٹ کو بھی ذرا نگرانی کرنی چاہیے کہ صرف آپ 14-15 کو چونا کرنے چلے جاتے ہیں، پورے سال آپ کو پتہ نہیں قبرستان میں کیا ہو رہا ہے. تازہ کفن چور ہو رہے ہیں، قبر میں بے حیائی کے معاملات ہم سن لیتے ہیں، کفن چور ہو رہے ہیں. اس پہ گورنمنٹ بھی تھوڑا سا ذرا ہوش کے ناخن لے کہ وہاں تھوڑا سا کیا بولوں زندوں کی طرف توجہ نہیں، قبرستان پہ کون توجہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی رائے کو فالو کیا کریں، اور اس دن ایصال ثواب اور جتنے نیک اعمال ہیں سب ریکمینڈڈ، شریعت کو بہت پسند ہے، اس میں حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ علماء سے پوچھ کے کر لیں تو اچھا ہے. بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ جو زندہ رہ گئے ان کو راضی کر لیں، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ لا تسب الاموات بسب الاحیاء، مردوں کو زندوں کو برا کہہ کے برا نہ کہو. اماں مر گئی، ماموں کی برائیاں کر رہے ہیں، اماں قبر میں تڑپ رہی ہیں، تو آپ ایصال ثواب کرتے رہیں بھلے. یہ حدیث ہے کہ زندوں کو برا کہہ کے مردوں کو برا مت کہو. تو زندوں کو خوش رکھیں، ہو سکتا ہے مرنے والے ویسے خوش ہو جائیں. کیا کہنے بہترین ایصال ثواب نور بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو ایصال ثواب پہ لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بس مر گیا اب ختم، اس کا تعلق جو ہے دنیا سے ختم ہو چکا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن مجید فرقان حمید، اور یہ دعائے ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور تمام انبیاء علیہ السلام، میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا تو یہ رسول اللہ کی دعا، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس دن قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے لیے ایصال مطلب ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو میں ان کے لیے کیا کرتا؟ فرمایا آپ ان کا انتقال ہو چکا، تم ان کے لیے کنواں خریدو اور لکھو لی ام سعد. تو مستند احادیث کے اندر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زبان اقدس سے کہا لِأُمِّ سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ تو آج اگر آپ نے مرحومین کے لیے بخشش کروانا چاہتے ہیں سال ثواب کے لیے، تو وہ علاقوں کا انتخاب کیجئے جہاں بچے موجود ہیں اور ان کے پاس جیکٹس نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں اور سردی سے وہ تڑپ رہے ہیں۔ آپ سب سے بہترین جب ان کو رضائی دیں گے، گرم چیزیں دیں گے، میرا یقین ہے اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، وہ نور آپ کے والد یا والدہ کی قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ علاقے جہاں غربت بہت زیادہ ہے وہاں ایجوکیشن سسٹم کو نافذ کیجئے، وہاں اسکولز کا انتخاب کیجئے۔ آپ 8-10 بچوں کا انتخاب نہیں کر سکتے، کم از کم ایک بچے کی فیس اڈاپٹ کر لیں اور میٹرک تک اس کی فیس رکھیں۔ وہ لوگ کہ جو سانحات میں جو دینے والے تھے آج لینے والے بن گئے، تو اس سال ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کا، بالخصوص جو بڑے شہر ہیں جیسے کراچی، لاہور، پشاور، وہ انتخاب کریں ایسے لوگوں کا جو دینے والے تھے اپنی زکوٰۃ، اپنی خمس، اپنی خیرات، جو کچھ بھی واٹ ایور جو ہے آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وہ ایک ان کو پورا دیں تاکہ چند سالوں کے بعد وہ پھر دینے والا بن جائے۔ تو سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہوگا۔ پھر رہا اس رات کے اندر نوافل کی کثرت کیجیے۔ اچھا ہوتا یہ کہ اولیاء کاملین کیوں کہتے ہیں؟ جیسے قضاء عمری، سب سے پہلے فرسٹ آف آل قضاء عمری جو آپ کی نماز قضا ہے، نماز قضا کے بعد بھی نوافل کی کیوں کہتے ہیں کہ اگر تمہاری فرض نماز میں جو تم پہ قرض ہے اگر اس میں کوئی نقص رہ گیا تو جب آپ نوافل پڑھ دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوافل کا ثواب فرض میں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جو آپ کی کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ پوری۔ اچھا پھر یہاں ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ منگل کے دن اور بدھ کے دن جو ہے آپ کو آفس جانا ہے، آپ پوری رات جاگیں گے تو آفس نہیں جا سکتے، چھٹی ہو جائے گی، یا کاروبار کا دن ہے تو رات میں آپ کسی پہر بھی جاگ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد آپ چند نوافل پڑھ لیں، چند رکعات پڑھ لیں، قضاء عمری پڑھ لیں اور پڑھ کے سو جائیں، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے ایک سوال کیا تھا یہاں پہ کھانا بنانے کے حوالے سے، کچھ بھی کھانا بنا رہے ہیں، میں اپنی بہنوں کو ایک مشورہ دوں گا، امام رازی تفسیر رازی کے اندر یہ حدیث لے کے آئیں اور اس کو علامہ ابن حجر ہیثمی مکی نے النعمۃ الکبریٰ کے اندر نقل کیا، جو آج سے 600-700 سال پہلے امام کعبہ گزرے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے، جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والے کی بخشش و مغفرت نہ کرا دے۔ تو رمضان کے اندر ہو یا غیر رمضان ہو، ابھی ہو، میری بہنیں جو بھی کھانا بنا رہی ہیں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آل کا تو یہ کرم نوازی یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں، کبھی بھی مانگیں، ابھی مانگیں، آج رات مانگیں، صبح مانگیں، دن میں مانگیں، کہیں بھی مانگیں، آپ اپنی دعا کے آگے اور پیچھے نبی اسلام پر درود رکھ دیں، ان کی آل پہ درود رکھ دیں۔ اب اللہ آپ کی دعا کو نہیں دیکھے گا، نام محمد کو دیکھے گا، اور نام محمد کے صدقے میں جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو آج رات میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہیں۔ شرط یہ ہے، اور یہ بھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح اوپر اور نیچے درود مصطفیٰ اور ان کی نام پر، ان کی آل پر درود پڑھتے جائیں، مانگتے چلے جائیں۔ اور آج کی رات تو وہ ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کیا خوبصورت بات۔ اور وہی بس ایک اور سوال بھی جو میں نے ان سے بھی کیا تھا کہ کیا خواتین کی، کیونکہ دیکھیں اگر قبرستان لوگ رخ کر رہے ہیں، اور صرف آج کی رات کی بات نہیں کریں، پورا سال بات کریں، کیونکہ اکثر لوگ اپنی قبروں کا حال نہیں جا کے دیکھتے، جب بارشیں ہوتی ہیں بہت سی صورتحال ہوتی ہے۔ اور نور بھائی ہر ایک کا وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد نرینہ ہر ایک کے ہاں نہیں ہوتی، جو جن لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور تو اب ان کے اور کون جائے، تو کیا خواتین کا قبرستان میں جانا ممانعت تصور کیا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ۔ دیکھیں اس میں علماء کی دو رائے، ایک علماء کا طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے اس زمانے میں، جس طرح جواد بھائی بھی بڑی اچھی بات کی کہ فتنہ و فساد کی وجہ سے وہ علماء اس کا رد کر دیتے ہیں بالکل ہی۔ کچھ علماء جو اجازت دیتے ہیں وہی بات کی کہ حجاب کے اندر اس طرح، اچھا میں یہ کہوں گا جسے میں آج کی رات میں نے دیکھا ہے، شب برات کی رات میں ہم مرد بھی اگر جائیں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ ہم اندر نہیں جا پاتے۔ تو آج کی رات تو میں اپنی بہنوں سے بالخصوص کہوں گا کہ آج کی رات تو بالکل قطعی طور پہ نہ جائیں، اگر جانا بھی تو ایسا انتخاب وقت کا اور دن کا انتخاب کیجیے، رات میں تو ویسے بھی نہیں جائیں۔ اچھا دوسرے حوالے سے ایک میں بات کروں، روحانی طور پہ شیاطین چیزیں ہوتی ہیں، خبیث چیزیں ہوتی ہیں، خواتین جاتی ہیں تو ان کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو دن کی روشنی میں جائیں، آپ کو کوئی محرم ہے اس کے ساتھ جائیں، اور پھر وہاں جا کے جو کچھ پڑھ لیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھیں، وہ مختصر وقت گزار کے واپس آ جائیں۔ اور قبروں پہ سب سے زیادہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ سورہ یاسین ہے تو ویسے بھی جائے تو وہ سب سے بہترین ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے۔